یہ بات ہے آج سے 1400 سال پہلے کی۔ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا۔ وہاں قریب سے ایک باوقار سے شخص کا گزر ہوا۔ وہ شخص وہاں رکا اور اس نے سوال کیا، بابا تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ میں کیا کروں، میں بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں، لاچار ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے، اور پھر میں نے عمر کو جزیہ بھی تو دینا ہے۔ وہ سوال کرنے والا رو پڑا۔ یہ بوڑھا لاچار اور ضعیف شخص ایک یہودی تھا، ہر لحاظ سے کمزور۔ دوسری طرف یہ سوال کرنے والے خلیفہ دوم، اپنے وقت کے سب سے بڑے حکمران، بلکہ سارے وقتوں کے سب سے طاقتور حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر اسی وقت واپس ہوئے۔ آپ نے مجلس شورا کا اجلاس طلب کیا اور یہ طے کیا کہ تمام بوڑھے اور ریٹائرڈ لوگوں کے لیے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ان کے لیے وظیفے کا ایک نظام قائم کیا جائے گا، اور یہ نظام جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قائم کیا یہ آج تک باقی ہے، اور دنیا اسے سوشل سیکیورٹی کے نظام سے جانتی ہے۔ یہ ہے اسلامی فلاحی ریاست کا ایک تصور، اور یہ ہے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اسلامی ریاست میں سیاست کے دو ماڈل ہیں۔ ایک ہے حکومتی ماڈل، جس کو ہم حضرت عمر کا ماڈل کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ہے حزب اختلاف کا ماڈل، جسے ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ماڈل کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم انہی دونوں ماڈلز پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سلطنت کی وسعت کی بات کریں تو ان کی سلطنت میں 22,51,030 کلومیٹر کا علاقہ شامل تھا، اور اس وقت کی دو بڑی سپر پاورز ان کو انہوں نے دھول چٹائی تھی۔ ایک بازنطینی سلطنت جس کا دارالحکومت روم تھا، اور دوسری سیستانی سلطنت جس کا دارالحکومت ایران یا فارس تھا، اور یہ صدیوں سے سلطنتیں قائم تھیں۔ سیستانی سلطنت یعنی ایران کی جو سلطنت تھی وہ تو صفحہ ہستی سے مٹ گئی، اور بازنطینی سلطنت کا بھی 1/3 حصہ مسلمانوں کی حکومت میں شامل ہو گیا۔ آج کے آپ اندازہ کیجئے کہ سعودی عرب، آج کا امارات، آج کا کویت، آج کا بحرین، آج کا قطر، عمان، اسرائیل، فلسطین، جارڈن، ایجپٹ، سیریا، لیبیا، اور پھر یہاں ایران، عراق، ترکی، اور ہمارا جو بلوچستان کے پاس مکران ہے یہاں تک، اور پورا شمالی افریقہ، یعنی شمالی افریقہ سے لے کر اور یہاں مکران تک، ہندوستان تک حضرت عمر کی سلطنت اور اسلامی سلطنت کے پھریرے لہرا رہے تھے۔ اچھا، یہ بات اپنی جگہ اہم ہے کہ اتنا بڑا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، اس بات کی اہمیت تو ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ان علاقوں پر حضرت عمر نے جو اثرات چھوڑے، آج 1400-1500 سال بعد بھی وہ ان علاقوں میں وہ اثرات موجود ہیں۔ اسی لیے مائیکل ہارٹ نے جو اپنی کتاب لکھی ہے 100 عظیم ترین لوگ، اس میں اس نے اپنی لسٹ میں حضرت عمر کو یہ کہہ کر شامل کیا ہے کہ عمر کی فتوحات خالی حجم میں زیادہ نہیں تھیں، بلکہ ان کی پائیداری بھی بہت زیادہ تھی۔ یعنی ان کی پائیداری اتنی زیادہ تھی کہ آج تک نہ صرف مسلم معاشرے پر بلکہ غیر مسلم معاشرے پر بھی حضرت عمر کے اثرات موجود ہیں۔ اور جو اس کی کتاب کا موضوع ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کو ری شیپ کیا ہے، اس میں اس نے بخوشی حضرت عمر کو شامل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ریاست کے ادارے میں جو معاشرتی اور انتظامی تبدیلیاں کیں وہ آج تک روبہ عمل ہیں۔ اس سے ان کے مؤثر ہونے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور بات یہ کہ آج جس فلاحی ریاست کے گن گائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی، در حقیقت اس کرۂ ارض پہ آج تک اگر کسی نے ایسی کوئی ریاست قائم کر کے دکھائی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، جہاں خلیفہ وقت سے، وقت کے طاقتور ترین آدمی سے ایک بدو انسان، ایک دیہاتی انسان کھڑے ہو کر سوال کر سکتا تھا کہ تمہارا کرتا لمبا کیوں ہے۔ یہ احتساب کی صورتحال تھی۔ پھر جہاں پر بار بار گورنروں کو ہر سال حرم میں بلایا جاتا تھا حج کے موقع پر، اور احتساب کے لیے حضرت عمر اپنے آپ کو بھی عوام کے سامنے پیش کرتے تھے، اور ان گورنروں کی شکایات بھی سنی جاتی تھیں۔ پھر راتوں کو حضرت عمر گشت کیا کرتے تھے اور رعایا کی حالت معلوم کی جاتی تھی۔ پھر یہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اپنی پیٹھ کے اوپر
سرکاری خزانے سے ایک آٹے کا بورا اٹھایا اور کسی غریب اور مفلوق الحال فرد تک پہنچایا، اور جب غلام نے کہا کہ میں یہ تو میں بھی بوجھ تو میں اٹھا سکتا ہوں، آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، قیامت کے روز میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ پھر یہ بھی تاریخ نے دیکھا کہ بیت المقدس کے مفتوحہ علاقے کے لوگوں نے جب یہ فرمائش کی کہ ہم چابی جو ہے صرف خلیفۃ المسلمین کو دیں گے، تو حضرت عمر نے بخوشی اس کو قبول کیا اور تمام اختیار، تمام طاقت اور تمام پروٹوکول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ اس حالت میں فلسطین پہنچے کہ آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل تھی، اور غلام جو ہے آپ کا وہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو اسلامی فلاحی ریاست کا تصور ہے، وہ صرف کتابوں میں نہیں تھا بلکہ حضرت عمر نے نافذ کر کے دکھایا۔ ایک اور بات یہ کہ حضرت عمر انسانی حقوق، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان کے پرجوش علمبردار تھے۔ آپ خود کہا کرتے تھے، آپ کا یہ قول مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمہاری ماؤں نے تمہیں آزاد جنا ہے، پھر تم کیسے غلام بنائے جا سکتے ہو؟ اور آپ نے اپنی سلطنت میں، اپنی مملکت میں اس کو نافذ کر کے دکھایا کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جس نے اسلام قبول کیا، اور جیسا کہ میں نے مائیکل ہارٹ کے اس قول کا حوالہ دیا ہے کہ جو اتنا بڑا امپیکٹ بنا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ صرف مفتوحہ نہیں ہوئے، صرف فتح نہیں کیے گئے، بلکہ وہ اسلامی ریاست کا حصہ بنے۔ وہ اسی لیے بنے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی جو انا تھی، لوگوں کی جو ایگو تھی، اس کو ہرٹ نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو اپنے اندر اسلامی اجتماعیت کے اندر سموتے چلے گئے، ان کو ان کے حقوق ادا کیے گئے اور لوگ اسلامی اجتماعیت کا حصہ بنتے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جو ادارے قائم کیے گئے، ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اسکول اور مدارس قائم کیے، سوشل سیکیورٹی کا نظام قائم کیا، بیت المال کا نظام قائم کیا، سن ہجری کیلنڈر کا اجرا ہوا، مردم شماری کروائی گئی، کنویں کھدوائے گئے، نئے شہر آباد کرائے گئے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا، حربی تاجروں کو تجارت کی اجازت دی، راتوں کو گشت کر کے رعایا کی حالات معلوم کرنے کا طریقہ رائج کیا، سرائے تعمیر کرائیں، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ قائم کیا، فوجی چھاونیاں قائم کی، مہمان خانے تعمیر کرائے گئے، اسٹریٹ لائٹس کا انتظام قائم کیا گیا۔ آج ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو چرچہ ہے اور جس کے اوپر زبانی خرچ یا جمع خرچ کیا جاتا ہے، تاریخ انسانی میں اگر کوئی حکمران اس حوالے سے رول ماڈل ہو سکتا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اب آئیے ریاست کے اندر سیاست کے دوسرے ماڈل، یعنی حزب اختلاف کی سیاست کیسے کی جائے، اس ماڈل کی طرف، جسے ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ماڈل کہتے ہیں۔ جب ریاست اپنے اصل مقصد سے، اپنے ویژن سے، اپنے مشن سے انحراف کرنے لگے تو حکومت وقت کے خلاف پوری دستیاب قوت سے کھڑے ہو جایا جائے اور اپنا سر کٹوایا جائے، اپنے بال بچوں تک کو قربان کر دیا جائے۔ یہ دراصل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ماڈل ہے۔ یزید کو جب ولی عہد کی حیثیت سے نامزد کیا گیا تو یہ یاد رکھیے کہ ریاست میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ نماز کا نظام ختم ہو گیا ہو، اللہ کا نام لیا جانا بند ہو گیا ہو، حج کے اوپر پابندی لگ گئی ہو، خلیفہ وقت جمعے کی نماز پڑھایا کرتا تھا، امام وقت ہوا کرتا تھا، سب چیزیں ویسے ہی تھیں، علماء تھے، مفتیان کرام موجود تھے، مدارس چل رہے تھے، مسجدیں چل رہی تھیں۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ یزید کی ولی عہدی کے نتیجے میں پورا کا پورا نظام تلپٹ ہونے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو قیصریت کی ابتدا ہے، قیصر کے بعد اس کا بیٹا حکمران۔ یہ حضرت ابوبکر کے بیٹے کا تبصرہ تھا۔ تو اس صورتحال کو سب محسوس کر رہے تھے، لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے کوئی کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایسے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی پوری قوت کے ساتھ، جو دستیاب قوت تھی، جتنے بھی اس میں بہت ساری عددی لحاظ سے کم لوگ تھے، لیکن آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کلمے کو، ان اصولوں کو زندہ اور تابندہ رکھا کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت کھڑے نہ ہوتے تو شاید آج ہمارے پاس، امت مسلمہ کے پاس، ظلم کے خلاف، استبدادیت کے خلاف، قہاریت کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کوئی دلیل موجود نہ ہوتی۔
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کے خلاف جو بھی دستیاب وسائل تھے ان کے ساتھ جہاد کیا، تو آج ہمارے پاس اس سارے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا جواز موجود ہے، اور یہی حزب اختلاف کا ماڈل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یزید کی ولی عہدی کی وجہ سے ریاست جو ہے اپنی بنیادی مقصد سے ہٹ رہی ہے، اور اگر اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا گیا، اس تلخ گھونٹ کو پی لیا گیا، تو مسلمانوں میں اسلام کا نقشہ جو ہے نا وہ بگڑ جائے گا۔ لہٰذا آپ نے اس کے خلاف جدوجہد کی، اور اس کے ساتھ یعنی خالی آپ یہ سوچیے کہ خالی یزید کی ولی عہدی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنے سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں جن کا تذکرہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت و ملوکیت میں کیا ہے۔ اگر ہم ون بائی ون ڈسکس کریں تو ہر ایک موضوع پر ایک کتاب بن سکتی ہے۔ مثلا پہلی چیز اس میں ہے انسانی بادشاہی کا آغاز، دوسری چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو نظام ہے اس کو ختم ہو جانا، تیسری چیز یہ کہ مسلمانوں میں آزادانہ انتخاب اور شورائی نظام کا سلسلے کا تعطل، چوتھی چیز ہے اظہار رائے کی آزادی پر پابندی، پانچویں چیز ہے بیت المال کا جو تصور ہے، امانت کا تصور، وہ ختم ہو جانا، چھٹی چیز ہے قانون کی حکمرانی، اس کا ختم ہو جانا، اور ساتویں چیز ہے معاشرے میں عدم مساوات، یعنی اس کا ختم ہو جانا، معاشرہ طبقاتی تقسیم ہو جانا۔ تو یہ سارے کے سارے مسئلے دراصل یزید کی ولی عہدی سے جڑے ہوئے تھے، اور حضرت حسین کھڑے ہوئے اور پوری قوت سے کھڑے ہوئے، اور آج انہوں نے حضرت حسین جو ہیں وہ ساری امت مسلمہ کے ماڈل ہیں، رول ماڈل ہیں۔ آپ کا کردار جو آپ نے حزب اختلاف کی حیثیت سے، قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے ادا کیا، آج ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور جب تک قیامت رہے گی یہ سلسلہ ظلم کے خلاف کچھ نہ کچھ لوگ، کمزور صحیح، کچھ نہ کچھ لوگ اٹھتے رہیں گے، اور طاقت کو، ظلم کو لیجیٹیمیسی حاصل نہیں ہوگی۔ جو اگر حضرت حسین قربانی نہ دیتے تو شاید طاقت کو اور ظلم کو تقدیس مل جاتی۔ ایک آخری بات جو میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھیے کوئی انتہائی بدبختی ہوگا جو حضرت حسین سے محبت نہ کرتا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہم سب کی آنکھ کا تارا ہیں، ہماری جانیں ان کے اوپر کر، ان کے نام کے اوپر قربان۔ لیکن یاد رکھیے کہ حسین کی قربانی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آج ہم صرف نوحے پڑھیں، صرف تذکرے کریں، صرف شام غریبہ منائیں، بلکہ حسین رضی اللہ عنہ کا اسوہ یہ ہے کہ ہم ظلم کے خلاف، وہ ظلم جس شکل میں ہی ہو، وہ فرد کی شکل میں ہو، وہ حکومت کی شکل میں ہو، وہ کسی سپر پاور کی شکل میں ہو، ہمیں ظلم کے خلاف اپنی پوری دستیاب وسائل سے، اپنی پوری قوت سے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہی شہادت حسین کا پیغام ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔